السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میرا تعلق علی پور کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ والدین تو ہمارے سر پر موجود نہیں تھے۔ ایسے میں ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بڑی بہن تھی، جبکہ مجھ سے میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام نگینہ تھا۔ میرے ابا گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ جس وقت میں صرف 8 سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن صرف 2 سال کی تھی، اس وقت میرے ابا کھیتوں میں ہی کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ رات کو وہاں پر کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے گئے تھے جب وہاں پر کسی زہریلے سانپ نے انہیں کاٹ لیا۔ کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پر زیادہ وسائل نہیں تھے، اسپتال بھی دور شہر میں تھا۔ اس وقت ابا کو فوری علاج نہ مل سکا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا اور ہم دونوں بہنیں یتیم ہو گئے۔ میری اماں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت بہادر عورت تھی۔ انہوں نے گاؤں میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کیا تھا جو وہ کر سکتی تھی اور ہم دونوں بہنوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، لوگوں کے کام کڑھائی کرتی تھی اور ہاتھ سے بہت ساری چیزیں بنا کر دیا کرتی تھی۔ لوگوں کو میری اماں کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند آتی اور لوگ فرمائش کر کے میری اماں سے بہت ساری چیزیں بنوا کر لے جاتے۔ میری اماں اسی سے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ اماں کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے بھی اس کام کو سیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے پڑھائی نہیں کی تھی، مجھے شوق تھا، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دی۔ میں نے صرف 5 جماعتیں پاس کی تھی اور اس کے بعد جب ابا چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے بھی گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دی۔ میری اماں سارا دن ہم لوگوں کے لیے محنت کرتی تھی، ہاتھ سے لوگوں کو بہت ساری چیزیں بنا کر دیتی اور میں بھی ان ساری چیزوں میں ان کی مدد کرنے لگی۔ میری اماں تھک جایا کرتی تھی، ایسے میں گھر کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی، ساتھ ہی ساتھ اماں سے بھی ہنر سیکھنے لگی۔ میری چھوٹی بہن کو ہم لوگ اسکول بھیج دیا کرتے تھے۔ اسے پڑھائی کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے۔ ہمارے گاؤں میں بہت اعلیٰ تعلیم تو نہیں دی جاتی تھی، لیکن یہاں پر ایک سرکاری اسکول تھا جو کہ 8ویں جماعت تک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اسکول میں لگوا دیا کہ کم از کم 8 جماعتیں تو وہ پڑھ ہی جائے گی، اسے پڑھنا لکھنا آ جائے گا، اور یہی بہت بڑی بات تھی۔ ہم لوگ اسے روزانہ ہی زبردستی اسکول بھیجا کرتے، جبکہ وہ میرے اور اماں کے ساتھ گھر پر رہنا چاہتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میں نے گھر میں رہتے ہوئے اماں سے ہر وہ ہنر سیکھ لیا تھا جو انہیں آتا تھا۔ لوگوں کے کڑھائی والے دوپٹے بنانا، ان کے لیے کڑھائی کے سوٹ بنانا، کپڑوں کی سلائی کرنا اور اسی طرح کے بہت سارے کام تھے جو میری اماں گاؤں والوں کے لیے کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں ہمیں جو پیسے ملتے تھے اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے بھی ان سارے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی کیونکہ وہ بیمار رہنے لگی تھی اور میں خود سارا کام کرتی۔ اوپر سے گھر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی۔ میری بہن مجھ سے چھوٹی تھی، اسی لیے میں اس کے اوپر اتنی جلدی گھر کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج میں خود کرتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا کام بھی کرتی۔ مجھے کبھی بھی اپنی فکر نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے لیے کچھ سوچا تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میری ماں اور میری بہن ایک اچھی زندگی گزاریں، انہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں ہر طرح سے کوشش کرتی تھی کہ ان کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو کم کر سکوں، اور جتنے بھی کام ہیں وہ میں اپنے ذمے لے لوں تاکہ انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری اماں جانتی تھیں کہ میں بہت ہی محنت کرنے والی اور دوسروں کا احساس کرنے والی ہوں۔ میری اماں مجھے بہت سمجھاتی تھیں کہ میں اپنے بارے میں سوچا کروں۔ میری اماں میری شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن اگر میں شادی کر لیتی تو میرے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ میری ماں بیمار تھی، جبکہ چھوٹی بہن تھی۔ میں ان لوگوں کو اس طرح سے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ ابا ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کی بیٹی نہیں،
ان کا بیٹا ہوں۔ اگر کبھی انہیں کچھ ہو گیا تو گھر کی ذمہ داری مجھے سنبھالنی ہے۔ اور اس وقت کے بعد سے، جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد سے میں نے ان کی ذمہ داری اٹھانے کا اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور یہی سوچا تھا کہ کبھی بھی اماں کو اور اپنی بہن کو کسی مشکل میں نہیں پڑنے دوں گی، اور ساری مشکلات خود اٹھا کر انہیں بہتر زندگی دینے کی کوشش کروں گی۔ میری اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ گاؤں میں تو کوئی بڑا اسپتال نہیں تھا، اس کے لیے شہر جانا پڑتا، اور شہر جانے کے لیے اماں تیار نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں میں حکیم تھا، اور اس سے دوا لے کر ہم لوگ گھر آ جاتے، جو تھوڑے دنوں کے لیے تو اماں ٹھیک ہو جاتی، مگر دوبارہ سے انہیں بہت ہی تیز بخار ہو جاتا۔ اماں کو اکثر بخار رہتا تھا اور اترنے کا نام نہ لیتا۔ تھک ہار کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں انہیں شہر لے جاؤں گی اور شہر سے ان کا علاج کرواؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنے ساتھ شہر لے جاتی اور ان کا مکمل طور پر علاج ہوتا، وہ ٹھیک ہوتی، اگلے ہی دن میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح سے میری اماں بھی ہم دونوں بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کا چلے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک وہی تو تھی ابا کے بعد جو ہمارا واحد سہارا تھی، اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس گاؤں میں بہت سارے لوگ ہمارے جاننے والے تھے، جو ابا کے بعد ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے، لیکن ان سب میں کوئی بھی ہمارا سگا رشتہ دار نہیں تھا۔ ہمارے ابا ایک ہی بھائی تھے، نہ ہی ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ اور میری امی کے رشتہ دار بھی کسی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتے۔ میری امی کا بھی ایک ہی بھائی تھا، اور میرے ماموں کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے تھے۔ اماں کے انتقال پر وہ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں ان کے گھر کے حالات کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر ہمارا روزگار چل رہا تھا، اماں کے ہوتے ہوئے بھی تو ہم لوگ اپنا گزارا خود کرتے تھے۔ ایسے میں ان کے جانے کے بعد میں سب کچھ سنبھال لوں گی، یہ کہہ کر میں نے جانے سے انکار کر دی، اور ان سے یہ کہا کہ وہ ہماری فکر نہ کریں، بس کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جایا کر۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت پیار اور محبت کرنے والے تھے، اور ہم لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے بھی میرے ماموں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں اور ہمارا خیال رکھیں گے، ہر معاملے میں ہماری مدد کریں گے۔ ماموں اپنے گھر واپس چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے یہ سارے کام سنبھال لی۔ اپنی ماں کی جگہ میں کام کرتی تھی اور محنت کر کے کما کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ گاؤں والے بھی اس معاملے میں ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بھی گھر چکر لگاتی رہتی اور ہم سے پوچھتی رہتی تھی کہ ہمیں یہاں پر کوئی پریشانی تو نہیں۔ سب اپنے تھے، ایسے میں کون سی پریشانی؟ ہم لوگ یہاں پر سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ میری بہن نے اپنی اسکول کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور اب اس نے ساری گھرداری اچھے طریقے سے سیکھ لی۔ میری شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، اسی لیے گاؤں کی بہت ساری عورتیں گھر آتی اور بہت سارے رشتوں کے بارے میں مجھے بتاتی، کہتی کہ میں اس بارے میں سوچوں اور کسی رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ شادی کی فکر میں نہ کروں، وہ لوگ میری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے ہمیں اپنی بیٹیاں سمجھ کر اس گاؤں میں رکھا تھا، ایسے میں ہم دونوں کا فرض وہ ادا کریں گے۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اگر میں شادی کر کے چلی جاتی تو میری بہن کا کیا ہوتا؟ جو بھی رشتہ لے کر کوئی بھی عورت ہمارے گھر آتی تو میں انکار کر دیتی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے میں اپنی بہن کی شادی کروں گی، جب وہ اپنے گھر رخصت ہو جائے گی مجھے تسلی ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اس کے بعد میں اپنے بارے میں سوچوں گی۔ اور میں جو اپنی بہن سے 6 سال بڑی تھی، ایسے میں میری تو شادی کی عمر اس وقت تک شاید گزر جاتی، مگر مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ عورتوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی میں اپنی بہن کی فکر نہ کروں، وہ اس کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اسے بھی رخصت کر دیں گے، میں اپنے بارے میں سوچوں۔ لیکن میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھوں گی اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اسی لیے اپنی خوشی کو سوچتے ہوئے
میں اسے اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں کی ہی ایک عورت ایک رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ وہ رشتہ اچھا تھا۔ لڑکا ایک ہی بھائی تھا، نہ اس کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے اور لڑکے کی پکی نوکری تھی۔ مجھے وہ رشتہ ہر لحاظ سے اپنی بہن کے لیے ٹھیک لگا۔ خالہ وہ رشتہ میرے لیے لے کر آئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رشتہ اچھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن کی شادی کروا دوں۔ اس طرح سے میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی اور میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خالہ سے اپنی بہن کے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی۔ انہوں نے رشتے کی بات چلائی، ایسے میری بہن کا رشتہ وہاں پر پکا ہو گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی اور میرے سے جتنا ممکن تھا میں نے اس کے لیے کیا۔ گھر میں اماں نے جو بھی سامان ہم دونوں کے لیے جمع کیا تھا وہ سب میں نے اپنی بہن کو جہیز میں دے دی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اماں ابا اس کے سر پر موجود نہیں تھے تو اس کا کوئی ارمان باقی رہ گیا۔ جتنے بھی پیسے میں نے جمع کیے تھے اس سے میں نے اپنی بہن کو ہر وہ چیز دلائی تھی جو اسے پسند تھی۔ اس طرح سے خوشی خوشی میں نے اپنی بہن کو رخصت کر کے اس کے گھر بھیج دی۔ اب میں اکیلی اس گھر میں تھی۔ اب خالہ کا ارادہ تھا کہ وہ میرے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ کر میری بھی شادی کروا دیں گے، لیکن ابھی میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا، اس کے بعد ہی میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ اپنی بہن کو لے کر میں خوش تھی اور ہر وقت اس کی خوشی کے لیے دعا کرتی رہتی۔ میری بہن کی شادی کو ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میں اس سے ملنے کے لیے گئی تو اس نے مجھے روتے ہوئے ایک بہت ہی بری خبر سنائی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اسے کینسر ہے اور اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب میں نے اس کے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میری بہن کو پیٹ کا کینسر ہے اور ایسے میں اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کا علاج کروائے گا بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ اس کے علاج پر اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اس طرح سے مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے اس کی بہت منت کی اور اس سے کہا کہ وہ میری بہن کا علاج کروائے، لیکن وہ تو اس بات پر راضی ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس کا علاج کروانے کا نام لیتی تو اسے غصہ آ جاتا۔ میں چپ ہو گئی اور میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میں خاموش رہوں اور اپنے گھر چلی جاؤں، اس کی فکر نہ کرو۔ اگر اس کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا ہے تو یہی ہوگا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں گھر آ گئی اور ہر وقت اپنی بہن کے بارے میں سوچتی رہتی، جس کو میں نے اتنے لاڈ پیار سے پال کر بڑا کیا تھا، جس کو میں نے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی تھی۔ اب میں کیسے اسے اس حال میں دیکھ سکتی تھی؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شہر تو میں اپنی بہن کو لے کر نہیں جا سکتی تھی، اس کے لیے کسی مرد کا ساتھ جانا ضروری تھا۔ جبکہ میرا بہنوئی تو میری بہن کا علاج کروانے کے حق میں ہی نہیں تھا، وہ تو اسے میرے ساتھ بھی نہ جانے دیتا۔ اسی لیے گاؤں میں ہی جو حکیم تھا انہیں لوگ بہت مانتے تھے۔ سبھی لوگ اپنے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے حکیم صاحب کے پاس جاتے اور ان کی دوا سے ہر کسی کو شفا بھی مل جاتی تھی۔ لوگ بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے۔ میں نے بھی ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس جا کر میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میری بہن یہاں نہیں آ سکتی کیونکہ میرا بہنوئی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اس کی جتنی بھی زندگی ہے وہ یہیں پر گزارے گی، وہ اسے کہیں بھی جانے نہیں دے گا، کہیں جانا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے اپنی بہن سے ملنا ہو تو میں اس کے گھر آ جایا کروں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہ دیتا۔ اب مجبوراً میں اپنی بہن کو یہاں لا کر بھی اس کا علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ میں نے حکیم صاحب کو اس کی حالت بتا دی اور ان سے کہا کہ وہ اسی طرح سے کوئی دوا دے دیں۔ حکیم صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میری بہن کا علاج ہو جائے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ مجھے دوا بنا کر دے دیا کریں گے اور میں اپنی بہن سے ملنے جایا کروں گی تو بہانے سے اسے وہ دوا دے دیا کروں جو وہ اپنے شوہر سے چھپ کر کھا لیا کرے۔ ایسے میں وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح سے اپنی بہن کو یہاں لائے بغیر ہی میں نے حکیم صاحب سے اس کے لیے دوا بنوا لی۔ میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میرا بہنوئی مجھے تو گھر آنے سے بالکل نہیں روکتا تھا۔ وہ اپنے کام پر چلا جاتا، جبکہ میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے جاتی تو اسے حکیم صاحب کی بنائی ہوئی دوائی دے دیتی۔ اس طرح سے چھپ کر میں اپنی بہن کا علاج کروانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بس جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور اسے نئی زندگی مل جائے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور مجھے تقریباً 6 مہینے اسی طرح سے اپنی بہن کا چھپ کر علاج کرواتے ہوئے گزر گئے تھے۔ میرے بہنوئی کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ 1 سال کا مکمل کورس ہے، اس کے بعد میری بہن مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی مطمئن تھی کہ تھوڑا ہی وقت باقی تھا، اس کے بعد میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ آدھا وقت تو گزر گیا تھا، لیکن پھر ایک دن میری بہنوئی کو ہمارا راز معلوم ہو گیا۔ اسے اس بات پر شک ہوا تھا کہ میں آئے دن اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ جاتی ہوں۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جب سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی میں بہت کم اس کے گھر جاتی تھی، لیکن جب سے مجھے اس کی بیماری کا پتہ چلا تھا تو میں آئے دن اس کے گھر پہنچ جاتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں صرف اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آتی ہوں، لیکن میری بہنوئی کو پتہ چل چکا تھا کہ میں چھپ کر اپنی بہن کا علاج کروا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے بہنوئی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر اس میں حرج ہی کیا تھا۔ میں اس کی بیوی کا علاج ہی تو کروا رہی تھی، اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کون سی بات تھی اور اتنا گھبرانے کی کیا بات تھی؟ جبکہ میرا بہنوئی تو یہ بات سنتے ہی کہ میں اپنی بہن کا پچھلے 6 مہینے سے علاج شروع کروایا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی اس نے فوراً سے دائی کو بلا لی۔ اس کی اس حرکت سے میں بہت حیران ہوئی کہ آخر کینسر کا دائی سے کیا تعلق تھا اور اس نے اسے کیوں بلایا تھا۔ مجھے تو اپنے بہنوئی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ لیکن جب دائی گھر آئی اور اس نے کمرے میں جا کر میری بہن کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو حاملہ تھی۔ اس دائی نے مجھے سب کچھ بتایا کہ میری بہن حاملہ ہے، لیکن حکیم کی دوا کھانے سے اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ شاید اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ خبر میری بہنوئی کو ملی تو اس نے شور مچا دیا۔ اس نے مجھے اس بات کا قصوروار ٹھہرایا کہ اس نے مجھے میری بہن کا علاج کروانے سے منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی میں چھپ کر اس کا علاج کرواتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بہنوئی کو یہ بات اگر پہلے سے معلوم تھی تو اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ اس نے کیوں ہم لوگوں سے یہ بات چھپائی، جبکہ اس نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میری بہن کو پیٹ کا کینسر ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہا۔ یہ کہا کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کا گھر بسا رہے تو میں دوبارہ کبھی بھی اس کے گھر میں قدم نہ رکھوں، مگر میں اپنی بہن کو اس گھر میں چھوڑ کر جانے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے اس انسان پر شک ہونے لگا تھا۔ یقیناً وہ کچھ ایسا کرنے والا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ اگر وہ میری بہن کو چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور اب میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ بڑے ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ وہاں پر اس کا علاج کرواؤں گی اور پتہ کرواؤں گی کہ کیا واقعی میری بہن کو کینسر تھا یا پھر میری بہنوئی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ جب میں اپنی بہن کو ایک بڑے ہسپتال میں لے کر گئی اور وہاں پر میں نے اس کا علاج کروانا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری بہن کو کینسر نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔
اور اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یقیناً میرا بہنوئی کچھ اور ہی ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میری بہن کو کینسر ہے، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری بہن حاملہ ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کا علاج نہیں کرواتا تھا، اور مجھے بھی اس کا علاج کروانے سے منع کرتا تھا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ مجھ سے یہ بات کیوں چھپا رہا تھا؟ یہی راز جاننے کے لیے میں گھر واپس آئی اور چھپ کر اپنے بہنوئی کا پیچھا کرنے لگی کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تھی، تو ایسی ایسی باتیں مجھے سننے کو ملی تھی جنہیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بہنوئی نے میری بہن سے شادی کرنے سے پہلے بھی بہت شادیاں کی۔ اس کا یہی کاروبار تھا۔ وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا، لڑکیوں سے شادی کرتا تھا، اور پھر جب وہ حاملہ ہو جاتی تو ان کے گھر والوں کو کہہ دیتا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ لڑکی کے گھر والے اس کی بیماری کا سن کر چپ ہو جاتے اور کچھ نہ کہتے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہوتے تھے۔ ایسے میں یہ سن کر چپ ہو جاتے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور صبر کر لیتے، جبکہ وہ یہ جھوٹی کہانی ان کو سنا کر بے وقوف بناتا تھا۔ پھر جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو لے جاتا اور اپنی بیوی کو مار دیتا۔ لڑکی کے گھر والے یہی سمجھتے کہ اسے جان لیوا بیماری تھی، اسی وجہ سے وہ مر گئی ہے، اور کوئی اس راز کو جان نہیں پاتا تھا کہ اس کے پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی بچوں کا کاروبار کرتا تھا، بچوں کو بیچ کر پیسہ کماتا تھا، اور اسی طرح سے الگ الگ جگہوں پر جا کر لڑکیوں سے شادیاں کرنا، اور اس طرح سے جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس لڑکی کو مار کر اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیتا۔ یہ کہہ دیتا کہ وہ بیمار تھی، اسے جان لیوا بیماری تھی اور وہ مر گئی، جبکہ بچے کو لے جا کر بیچ دیتا، اور اس طرح سے بہت سارے پیسے کماتا۔ یہ کاروبار وہ جانے پچھلے کتنے عرصے سے کرتا آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا مجرم اتنی آسانی سے کس طرح سے گھوم رہا تھا، اور کوئی اسے پکڑ بھی نہیں پایا۔ وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر یہ کام کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ گاؤں کے لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا، اسی لیے ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا تھا، اور لوگوں کو بھی وہ بے وقوف آسانی سے بنا لیتا تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس سے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کریں گے، اور وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا۔ یہاں پر بھی اس نے ہم دونوں بہنوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، میری بہن کو مار دے گا اور میں یہی سمجھوں گی کہ میری بہن کو کینسر تھا اور وہ مر گئی۔ مگر اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں اس انسان کو اس طرح سے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنا گھٹیا اور گرا ہوا ہو سکتا ہے جو اپنی ہی اولاد کو اس طرح سے پیسوں کے لیے بیچ دے اور کسی کی جان لے لے۔ میں شکر کرتی تھی کہ میں نے وقت رہتے اپنی بہن کی جان بچا لی اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ اس لیے تو وہ پریشان ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ میں نے اپنی بہن کا علاج کروانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ جس بچے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا جائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ساری کہانی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اب ساری کہانی جا کر پولیس کو سنا دی۔ اپنے بہنوئی پر میری ہمیشہ نظر تھی، اور اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ میں نے پولیس کو بلایا تھا، اور میں نے پولیس کو اس کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس کے خلاف جو بھی ثبوت میرے ہاتھ لگے تھے وہ بھی میں نے پولیس کو دے دیے تھے، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی۔ وہ جو جانے کتنے ہی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا، اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اسے کڑی سے کڑی سزا ملی۔ اس سے پہلے بھی وہ ہسپتالوں سے بچوں کو چوری کر چکا تھا، اور نہ جانے اس نے کون کون سے جرم کیے تھے۔
اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی اور وہ جیل میں تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اس سے خلا دلوا دی اور اب میری بہن میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں نے اپنی بہن کے لیے غلط انسان کا انتخاب کیا، اور اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف میں نے اپنی بہن کو اس سے بچایا تھا، بلکہ میں نے اس شخص کو اس کے انجام تک بھی پہنچا دیا تھا۔ میری بہن دوبارہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی اسے اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا، اور اس طرح سے 1 سال گزر گیا۔ جب شہر سے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے، ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی، اور اس عورت کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ عورت وہی تھی جس نے اس سارے کام میں میری مدد کی تھی۔ وہ اسی طرح کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے کام کرتی تھی اور لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ ایک فلاحی ادارے کو چلا رہی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئی اور اس نے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگ لیا۔ اسے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی لڑکیاں چاہیے تھیں جو کہ دوسروں کے حق کے لیے لڑتی اور اس کام میں اس کی مدد کریں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں، جبکہ محلے کی ایک عورت جو کہ میری اماں کی بہت اچھی سہیلی تھی، اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ہم دونوں بہنوں کا رشتہ اس گھر میں پکا کر دی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور ان کا اپنا بہت بڑا گھر تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہم دونوں بہنیں رخصت ہو کر شہر میں ایک بہت بڑے گھر میں آ گئیں۔ اس گھر کو دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ قسمت کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ اس بات پر مجھے واقعی یقین آ گیا تھا کہ اگر اوپر والا انسان کو کچھ دینا چاہے تو کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں ملتا ہے وہی ہماری قسمت ہوتی ہے۔ قسمت کب کہاں پر پلٹ جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ ہم دونوں بہنیں کیسے گاؤں سے اس بڑے سے محل میں شادی کر کے آ گئی تھیں، اور اب ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی تھی جہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی محرومی رہ چکی تھی ان سب کا ازالہ ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔